الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی مجلس میں سجدے سہو کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں کہ نماز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، لیکن ان نماز میں کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ چیزیں سنتیں ہیں. اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا کسی چیز کو ادا کرنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. سجدے سہو کو متعلق مسائل کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف کو ہم سمجھ لیں کہ سہو کہتے کسے. ایک لفظ ہے شک، ایک لفظ ہے نسیان، ایک لفظ ہے سہو. شک کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں تردد ہونا، اور کسی ایک کی طرف بھی رجحان غالب نہ ہو، بالکل برابر دونوں طرف بیلنس ہو. مثال کے طور پر انسان سوچے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، اور دونوں بیلنس، دونوں طرف، دونوں جہتیں برابر ہیں. کسی ایک جہت کی طرف بھی گمان زیادہ نہیں جا رہا، اس کو شک کہتے ہیں. اور اگر کسی ایک جہت کی طرف بھی گمان زیادہ ہو، مثال کے طور پر 60-70% میں نے یہ کام کر لیا، 30% تھوڑا بہت شک ہے، تو اگر کسی ایک جہت کی طرف گمان زیادہ ہے اس کو ظن کہتے ہیں. اور اگر یہ بہت زیادہ گمان ہے لیکن مکمل یقین نہیں، اس کو ظن غالب کہتے ہیں. فقہاء کی اصطلاح. آدمی کبھی کہتا ہے بھئی 90% تو میں نے یہ کام کر ہی لیا ہے، لیکن 10% یا 5% تھوڑا ایسا شک میں نے نہیں کیا، مکمل یقین نہیں ہے، غالب گمان ہے، اس کو ظن غالب کہتے ہیں. اور جو جہت مغلوب ہے، یعنی 90% یہ کام کیا ہوگا، 10% میں شک ہے، اس کو 10% میں جو شک ہے اس کو وہم کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح. ایسے ہی دو لفظ ہیں، ایک ہے نسیان، ایک ہے سہو. عام طور پر لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے دونوں کے معنی ایک ہی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی بات کو بھول جانا، اس کو نسیان بھی کہتے ہیں، سہو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو بھول جانا. لیکن بعض حضرات نے ان کی تعریف میں تھوڑا فرق بیان کیا ہے کہ سہو کہتے ہیں کسی معلوم چیز کا ایسے غافل ہو جانا کہ ادنا سی تنبیہ پر بھی یاد آ جائے، اس کو سہو کہیں. سمجھنا اس بات کو کہ کسی معلوم چیز سے ایسا غافل ہو جانا کہ ادنا بھی تنبیہ کی جائے تو انسان کو یاد آ جائے، اس کو سہو کہتے ہیں. اور کسی معلوم چیز سے بالکل غافل ہو جانا، اس کو نسیان کہتے ہیں. اور یہ نسیان ہے، شک ہے، اسی طریقے سہو ہے، ان کا حکم برابر ہے. تو سہو کہتے ہیں کسی کام کو انسان کسی کو کرنے پر، کسی کام کے کرنے کے وقت اس چیز کو بھول جائے، اس کو سہو کہتے ہیں. سجدے سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدے سہو کی تعریف کیا ہے؟ سہو کے معنی میں نے آپ کو بتایا. اب سجدے سہو کسے کہتے ہیں؟ کہ نماز میں ایسی کمی یا زیادتی ہو جائے، بھول کر نماز میں ایسی کمی یا زیادتی ہو جائے جس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، نماز میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اور اس نقصان کی تلافی، اس نقص کی بھرپائی نماز کے آخر میں کی جا سکتی ہے. اس نقصان کی شریعت نے اس نقصان کی تلافی کا طریقہ یہ بیان کیا، اس کمی اور اس نقصان کی بھرپائی کا طریقہ شریعت نے یہ بیان کیا
کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پہ کر 2 سجدے کر لیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو کی تعریف۔ سجدہ سہو کا حکم کیا ہے؟ تو سجدہ سہو کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ پھر فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنن ہو نوافل ہو، ہر نماز میں سجدہ سہو کا حکم یکساں برابر ہے۔ یعنی اگر کسی سنت نماز میں یا کسی نفل نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو آدمی یہ سوچے یہ تو میری نفل نماز ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کروں گا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنن ہو نوافل ہو، ہر نماز میں سجدہ سہو کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر نماز میں سجدہ سہو ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اس کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ کسی واجب کو انسان بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا، یا اسی طریقے سے کسی واجب کو ادا کرنے میں اس نے مقدم کر دیا یا اس کو مؤخر کر دیا، اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر دیا، یا بھول کر کسی فرض کو پہلے ادا کر دیا، کسی فرض کو بعد میں کسی کو مقدم کر دیا، کسی کو مؤخر کر دیا، یا کسی عمل کو مکرر کر دیا، بار بار تکرار کر دی، ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر فرض کسی نماز کے ارکان میں سے کسی رکنوں کو، کسی فرض کو قصدن عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ نماز اس کے فاسد ہو جائے گی، نماز کو دہرانا پڑے گا، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ قصدن عمدن اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، اور کوئی واجب بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی، لیکن کسی واجب کو بھی عمدن قصدن جان بوجھ کے کسی واجب کو ترک کر دیا ہے تب سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ گنہگار بھی ہوگا، نماز کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا اگر قصدن کسی واجب کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے صاحب نور الازا ہے اور اس کے شروحات میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ شکلیں اس مسئلے سے، اس اصول سے خارج ہے کہ اگر جان بوجھ کر بھی کوئی واجب کو ترک کر دے تو میں نے یہ بات بتائی، یہ مسئلہ بتایا کہ اگر سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، گنہگار بھی ہوگا اور نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ صورتیں اس مسئلے سے، اس اصول سے خارج ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے قاعدہ اولا واجب ہے، اگر قصدن جان بوجھ کر کسی نے قاعدہ اولا کو ترک کر دیا تو آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک صورت اس سے خارج بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہے کہ نماز میں غور و فکر کرنے لگا، قصدن نماز میں سوچنے میں لگا، جان بوجھ کے قصدن کسی بات کو سوچنے لگا اور اتنا سوچا کہ وہ ایک رکن کی ادا کرنے کے وقت وہ سوچتا رہا، تو یہ قصدن عمل ہوا کہ واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانا ضم سورہ یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی انسان سوچتا رہا کیا پڑھوں، یہ سورت پڑھوں، وہ سورت پڑھوں، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بعد وہ سوچتا رہا، اور یہ اس کا قصدن عمل ہوا، وہ سوچتا رہا، تو گویا ضم سورت جو سورت کو ملانا جو واجب تھا سورہ فاتحہ کے بعد، اب اس سورت کو پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، واجب کو مؤخر ادا کر دیا، اس کی نماز میں سجدہ سہو آئے گا۔ اس لیے بہتر طریقے کہ انسان نماز کو شروع کرنے سے پہلے آدمی ذہن میں ایک بات سوچ لے کہ مجھے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی میں یہ پڑھنا ہے، تاکہ یہ، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سوچ رہے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بعد پڑھتا رہا تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہوگا، پھر سورت کو ملانے میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ذہن میں خاکہ بنا لے، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ جو ہے کہ سورت کو متعین کر دینا رکعت میں یہ مکروہ ہے، تو بہت سے لوگ اس مسئلے سے اس کو ان کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ بھئی رکعت میں سورت کو متعین کر لینا یہ مکروہ ہے، یہ کہ مسئلہ الگ ہے۔
وہ مسئلہ کرام رکعت میں متعین کر لینے کا مسئلہ یہ ہے، کوئی انسان یہ متعین کر لے مجھے ظہر کی 4 رکعت میں سنت میں یہ صورت پڑھنی ہے اور مغرب کی 2 سنت میں یہ مجھے رکعت صورت پڑھنی ہے، عشاء کی سنت میں مجھے یہ صورتیں پڑھنی، اس نے رکعتوں کو رکعت میں نمازوں میں متعین کر لی کہ ظہر کی 4 رکعت میں مجھے الم تر لإلافی اور آخری کی 2 صورت ہمیشہ وہ یہی صورت پڑھ رہا ہے، تو یہ متعین کرنا مقبول۔ ورنہ نماز سے پہلے یہ تو لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ نماز سے پہلے آدمی متعین کر لے اپنے ذہن میں مجھے یہ پڑھنا یہ پڑھنا، یہ کوئی عمل مکروہ نہیں ہے، تو یہ صورت اس سے خارج ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں وہ بتایا میں نے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اگر وہ سنت ہے نماز میں، کوئی سنت چھوٹ گئی، کوئی مستحب کوئی نفل عمل نماز میں ترک ہو گیا تو اس سے بھی نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سے پہلے پڑھنا، یہ سب سنت ہے، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر انتقالیہ کہ رکوع میں رکوع سے کھڑے ہونا اور کھڑے ہونے سے سجدے میں جانا، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیرات یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے تکبیر انتقالیہ کو ترک کر دیا تو سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ یہ وہ صورتیں اگر سنت کوئی رکن چھوڑ گیا، کوئی عمل سنت ہے سنت کے قابل سے، تو اس کے ترک پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اور میں نے اصول بتایا کہ آپ ان اصول کے تحت اگر ہم ان اصولوں کو ذہن میں رکھ لیں، کسی واجب کو چھوڑ دینا، کسی واجب کی تکرار کر لینا، 2-3 مرتبہ ادا کر دینا، اس کی جگہ سے اس کو آگے پیچھے کر دینا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ اصول ہمارے ذہن میں ہوں گے، جو بھی ہماری نماز میں غلطی جائے، پہلا ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ فرض ہے واجب ہے کیا ہے، واجب ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا یا آگے پیچھے کر دیا تو اس کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایسے ایک نماز میں ایک ہی سجدہ سہو کرنے سے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک نماز میں ایک سے زائد سہو ہو گیا یا ایک سے زیادہ اس نے واجب کو ترک کر دیا، تو یہ نہیں کہ 2 واجب غلطی سے نماز میں چھوڑ گئے تو 2 مرتبہ سجدہ سہو کرے گا، یا اس کی نماز میں 3 سہو ہوا، 3 مرتبہ غلطی ہوئی تو 3 مرتبہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر نماز میں ایک سے زائد بھی سہو ہو جائے یا ایک سے زائد بھی واجب غلطی سے ترک ہو جائے تو ایک سجدہ سہو سے کافی ہو جائے گا۔ کچھ جزیات کچھ مسائل میں سجدہ سہو کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سورت کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق، کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں واجب، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، فرض نماز کی سے واجب اور سنت نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت کا ملانا واجب، اور آخری 2 رکعت میں مغرب ہے تو آخری تیسری رکعت میں سورت کا پڑھنا سنت ہے۔ اب اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی بھول گیا، اس میں نہیں پڑھی تو کوئی حرج کی بات نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا۔ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سے دونوں میں سورت بھول گیا یا ایک میں سورت بھول گیا یا واجب نماز میں سے کسی ایک میں بھول گیا تو وہ آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ پوری صورت نہیں بلکہ اگر ایک آیت بھی چھوٹ گئی، اس طرح کے مسائل بھی آتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھول گئے، تو اگر ایک آیت بھی اگر بھول جا رہے، ایک آیت بھی ترک ہو جائے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی سورہ فاتحہ کی چھوٹ جاتی تو آخر میں سجدہ سہو آئے گا، نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے سورت سے پہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو پڑھنا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ سے پہلے سورت کو پڑھ لیا اور اس کے بعد سورت کو پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو آئے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو ایک سے زائد مرتبہ پڑھ لیا، ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ اس نے مکمل پڑھی، پھر دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، سجدہ سہو نماز میں آ جائے گا۔ کیوں کہ ضم صورت جو صورت کو ملانا واجب تھا اس کو ادا کرنے میں تاخیر ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے مکمل صورت نہیں پڑھی،
لیکن اکثر سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی، اکثر سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر سے دوبارہ نئی سے سورہ فاتحہ کو شروع کرا، آخر میں کچھ غلطی ہو گئی، پھر سے دوبارہ اس نے شروع کرا۔ بہت سے حضرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی ان کو یاد نہیں آتی، پھر سے ان کو شروع سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اگر صراط الذین انعمت علیہم میں کچھ غلطی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، اب اس نے چھوڑ کر پھر سے الحمدللہ پڑھنا شروع کرا، شروع سے پڑھ دیا، کیونکہ اکثر یہ سورت پڑھ چکا تھا، اب یہ دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے تو سورت کو پڑھنے میں دوبارہ اس کے نماز میں سجدہ سہو آئے۔ یہ نماز کے اتنے سارے مسائل، ایسے مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اکثر ہماری نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں واجبات کیا ہے، فرائض کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری کتنی نماز ایسی جو چھوٹ جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی ایک مثال میں دوں، ہم بارہا یہ سنتے صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا، ان کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے۔ آج ہم روزانہ صلاۃ الحاجہ صلاۃ الحاجہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ ہم نے نمازوں کو سیکھا نہیں، نمازوں کے طریقے سیکھے نہیں۔ اس سے پہلے غالباً یہ بات میں نے کہی تھی کہ دورے کے سال میں مولانا یعقوب صاحب اشرفیہ کے معتمین جو ہمارے شیخ الحدیث تھے، وہ دورے کے سال بخاری پڑھاتے تھے۔ بخاری کے سال بھی ہر سال ان کا معمول تھا کہ طلباء کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلانا، خود ہمیں بھی بتایا، باقاعدہ پڑھ کے ہمیں سکھلاتے تھے، پر ہر سال ان کا معمول تھا۔ اب اگر وہ یہ سوچے یہ طلباء تو حافظ ہیں، وہ تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ پورے سال 8 سال ان کے عالم میں گزر گئے، اب تو یہ بخاری پڑھ رہے ہیں، اب تو ان کا فارغ ہونے کا وقت ہے، عالم بننے کا وقت ہے، اب ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، پڑھانے کی کیا ضرورت، ان کو سکھانے کی کیا ضرورت۔ لیکن جہاں بخاری میں یہ باتیں آتی، باقاعدہ وہ ہمیں پریکٹیکل طریقے سے پڑھ کر ہمیں بتاتے کہ قیام اس طرح سے کرنا ہے، ہاتھ ایسے اٹھانا ہے، تکبیر اس طرح سے کہنا ہے، رکوع ایسا کرنا ہے۔ اور آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو نماز آتی ہے، جس کی بنا پر ہم نے نہ وضو کرنے کے طریقے کو سیکھا، نہ ہم نے نماز پڑھنے کے طریقے کو سیکھا۔ اسی طریقے سے وضو کے متعلق بات آئی تو درمیان میں بات بتا دوں کہ وقف کا جو مال ہے، مسجد مدرسہ وقف کا مال ہے، وہاں ضرورت سے زائد پانی کو استعمال کرنا فقہاء کرام نے حرام لکھا ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہوا ہے۔ وقف کے پانی کو ضرورت سے زائد استعمال کرنا یہ حرام لکھا ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں دورے کے ساتھ فراغت کے بعد بھی ہمیں وضو کرنے کا طریقہ ہمیں بتلایا، ہمیں سکھایا کہ نل پر بیٹھ کر کیسے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر نل چالو ہے، آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، اگر آپ نے چہرے پہ ملا اور اتنی دیر وہ پانی جا رہا ہے، ظاہر سی بات نل کھلا ہے، یہ آپ کا عمل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اتنا مال آپ وقف کے مال کو ضائع کر دو۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس پر وضو کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک ہاتھ سے نل کو کھولا جائے، ایک ہاتھ میں چلوں میں بھرا جائے، پھر نل کو بند کرے، پھر اس ہاتھ سے اپنے چہرے پر ملے تاکہ اتنی دیر یہ پانی ضائع نہ ہو، پانی صرف نہ ہو۔ کیونکہ پوری امت کا مال اس میں لگا ہوا ہے، کتنا احتیاط ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہوا ہے وقف کے مال کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا، ضائع و برباد کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے احتیاط تو یہی کہ اپنے گھروں سے وضو کر کر آئے، اور اس میں فضائل بھی ہے، بڑی برکت ہے۔ اگر ہمیں مسجد میں وضو کرنا پڑے تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا پانی ضائع و برباد نہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو نماز میں بہت سی ایسی چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا نماز کہیں ادا ہوتا ہے۔ اس سے سجدہ سہو کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو۔ مفتی سعید صاحب نے اپنی فتاوی رحیمیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ جو فتاوی رحیمیہ ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پالنپوری نے اس کو ترتیب دی، اس پہ کچھ حاشیے چڑھائے۔ تو سجدہ سہو پر ایک متعلق انہوں نے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے کہ اگر کہ مسبوق کا سجدہ سہو واجب ہے، مسبوق جس کی رکعت چھوٹ گئی، اب امام کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا، سجدہ سہو تو کیا جاتا ہے بالکل نماز کے آخری رکعت میں۔ اب پیچھے امام کی نماز میں سہو ہوا
امام نے آخری رکعت میں سجدہ سہو کیا، پیچھے وہ لوگ بھی ہیں مسبوق ہے جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی، کسی کی ایک چھوٹی کسی کی دو چھوٹی، اور ان کو وہ کیا کریں گے، وہ سجدہ سہو کریں گے یا نہ کریں گے؟ تو وہ بھی سجدہ سہو کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے وہ سلام پھیرے بغیر 2 سجدے امام کے ساتھ کریں۔ کہ صحیح صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ میری 1 رکعت باقی ہے 2 رکعت باقی ہے، پھر بھی امام نے سلام پھیرا اور سجدے میں گیا، اب یہ بھی امام کی ابتدا میں اس نے بھی سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کر لیا، سلام پھیر کر، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو لوٹانا پڑے۔ مفتی صاحب نے حاشیے میں فتح رحیمیہ کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں جتنی اس طرح سے نماز پڑھی ہو کہ امام نے سجدہ سہو کرا، اس کے رکعت باقی تھی، اس نے سلام پھیر کر اس نے بھی سجدہ سہو کر لیا، تو اپنی پوری زندگی کا جائزہ اگر اس طرح سے جتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے وہ نماز کا اعادہ کیا جائے کہ نماز کو لوٹایا جائے۔ آج یہ مسئلہ ہمیں پتہ نہیں کہ اگر ہماری رکعت چھوٹی ہے، امام سجدہ سہو کرو تو ہمیں کس طرح سے سجدہ سہو کرنا ہے، کیونکہ سلام تو نماز سے باہر کی چیز ہے، سلام تو انسان کو نماز سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ میری رکعت باقی ہے، اگر یاد ہی نہ ہو اور غلطی سے سلام پھیر دیا تو معاف سمجھے گا، پھر سجدہ سہو کر لے گا، لیکن یاد ہونے کے باوجود سلام کر دیا تو بھائی سلام کر کے اپنی نماز سے نکل کے نماز کو مکمل کر دیا، اب نماز سے خارج ہو گیا، اب اس کو دوبارہ اپنی نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور بھی بہت سارے سجدہ سہو کے متعلق کافی مسائل چھوٹے چھوٹے جزئیات ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علیکم السلام۔